ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے. ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچا جائے. ایسا انسان جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ آپ کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا ہے. یعنی اللہ کی ناقدری کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اور رمضان المبارک یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان. اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت دے. وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تمنا کرتے ہیں، خواہش ہے کہ کسی طرح رمضان تک پہنچ جائیں. اب اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہے. ایسے میں اس رمضان کی قدر کس طرح کرنی ہے، اس سے فائدہ ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے، اسی حوالے سے چند معروضات ہیں. رمضان میں کیا جانے والا سب سے پہلا کام وہ روزہ ہے.
پورے کے پورے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ جمعہ والے دن کا روزہ رکھ لینا ہے، یکم رمضان کا روزہ بھی رکھ لینا ہے، 27 کا روزہ بھی رکھنا ہے، یا طاق دنوں کے روزے رکھ لینے ہیں۔ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ رمضان پورا کا پورا مہینہ، حدیث میں آتا ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، اللہ نے اس کے پورے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ ایسا بندہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے ایک فرضی روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، اب اگر یہ انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پا سکتا۔ ایک نفلی روزے کی فضیلت بیان کی گئی، آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ منہ 70 خریفا، اللہ رب العزت اس انسان سے ایک حدیث کے مطابق 40 سال کی مسافت کو جہنم کو دور کر دیتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تو نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ فرضی روزہ، اس کا مقام و مرتبہ اور منزلت اس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے روزوں کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قواعد الدین ثلاثہ، دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادتین، اور دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں، اس کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، 3 چیزیں ہیں کہ ان 3 میں سے اگر کسی ایک کو بھی انسان ترک کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا تارک ہے، یا نماز کا تارک ہے، یا روزے کا تارک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فمن ترک منہن واحدۃ فہو کافر، جو انسان ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے انسان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام کا نام لیوا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، لیکن روزوں کا ترک کر دیتا ہے، روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان کیسا مسلمان ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ ایک فرضیت ہے، فرض کا لفظ بھی بولا جاتا، اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی، لیکن کتب علیکم کے لفظ میں اس سے بڑھ کر تاکید پائی جاتی ہے۔ اے لوگوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ بہرکیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا رمضان کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزوں کو ترک نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا ہم سحری کے وقت اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا دیا کرتے تھے، ان کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ جب دن کا آخری پہر ہوتا تھا، عصر کے بعد کا وقت، ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرنے لگیں گے، روزہ شاید یہ توڑ بیٹھیں گے۔ ہم اس وقت میں مختلف کھلونے دے کر بچوں کو بہلایا کرتے تھے کہ کسی طرح مغرب کا وقت ہو جائے اور ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، اور ہمارے ہاں کسی کا کوئی بہانہ ہے، کوئی معدے کی تکلیف میں ہے، کسی نے محنت مزدوری کا کام کرنا ہے، کسی کی کوئی اور مصروفیت ہے، کسی کی کوئی بیماری ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا دور ہے۔ اس میں ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ روزہ ترک کر دینا ان بیماریوں کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ فلاں معدے کا مسئلہ ہے، فلاں کو فلاں مسئلہ ہے، صرف ایک صورت میں مریض آدمی روزہ ترک کر سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسا ڈاکٹر یا طبیب مشورہ دے جسے دین کی سمجھ بھی ہو، ورنہ ہمارے ہاں اکثر اوقات جو ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں یہ دین کی فہم سے دور ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کا فہم نہیں ہوتا۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کو جو ڈاکٹر جانتا ہے، جس کو روزے کے حساسیت کا ادراک ہے، ایسا اگر مستند ڈاکٹر کسی مریض کو یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو ایسا بندہ روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے روزے کو ترک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، روزہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ایسا بندہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پھر یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ ہم روزہ جو بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اس کا قضا ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ کافی سارے احباب، بہت سارے اہل اللہ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے روزے کو بیماری کی وجہ سے اگر چھوڑ دیں تو اسے معاف سمجھتے ہیں، یا معاف اگر سمجھتے نہیں ہیں تو کم از کم قضا دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو قضا دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ایسے روزے جو کسی بیماری کی وجہ سے رہ جائیں ان روزوں کو پورا کرنا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ روزوں کی قضا ادا کرنی ہے، یعنی روزہ معاف کسی صورت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسی صورتیں جن میں نماز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواتین کے ایام مخصوصہ نماز ان کے اندر معاف ہے، لیکن روزہ اگر ان دنوں میں کوئی رہ جائے تو روزہ ان دنوں میں بھی معاف نہیں ہے، اس کی بھی بعد میں قضا دینا واجب ہے۔ تو روزہ اس کی اہمیت یہی ہے کہ انسان روزے کے مسئلے میں قطعاً سستی کا مظاہرہ نہ کرے، روزہ تو رکھ لے۔ اب اگلا مرحلہ اس روزے کی حفاظت کا آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان بری باتیں ترک نہیں کر سکتا، جو انسان برے کام نہیں چھوڑ سکتا، ایسے انسان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا یا پیاسا مرتا رہے۔ وہ یوں سمجھے کہ وہ صرف بھوک ہی برداشت کر رہا ہے، پیاس ہی برداشت کر رہا ہے۔ اگر اپنی زبان کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، روزہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ روزے کا تو فلسفہ ہی یہی ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ یہی تو روزے کا فلسفہ ہے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھا ہوا ہے
لیکن فضولیات، لیکن اسی طرح کے اس کے معاملات میں وہ تبدیلی پیدا نہیں کرتا، تو ایسے انسان روزے کا حق ادا نہیں کر رہا، ایسا انسان اپنے روزے کو ضائع کر رہا ہے۔ ہمارا جو یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں تو ہماری معلومات کے مطابق اس رمضان کے مہینے میں بالخصوص مختلف قسم کے ٹی وی پروگرامز کیے جاتے ہیں، ان میں بعض انعامی پروگرام ہیں، بعض ویسے ہی مزاحیہ یا کامیڈی کے پروگرام ہیں۔ سارا دن بندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس سے روزہ چلو سارا دن گزر جائے گا، سارا دن اس سے اچھا گزر جاتا ہے کہ انسان ٹی وی کے اوپر سارا دن بیٹھا رہے، وہاں فحش قسم کی مذاقیں چلتی رہیں یا مزاحیہ پروگرام چلتے رہیں، یا ہمارے جو سارا سال فحاشی اور عریانی کے نام پہ پیسہ کماتے ہیں، ایسے لوگ رمضان میں مختلف قسم کے شو کرنے لگ جائیں اور ہم ان میں بعض اوقات انعامات تقسیم کر کے ان میں ایک دلچسپی کا سامان پیدا کیا جائے اور اس میں ہم سارے کے سارے سارا دن ان کو دیکھتے رہیں، ان سے تلذذ حاصل کرتے رہیں، بے پردگی اور فحاشی کے ماحول کو انجوائے کرتے رہیں، اس سے تلذذ حاصل کرتے رہیں، تو میرے بھائی ایسا روزہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ بعض محدثین ایسے تھے جو رمضان کے مہینے میں 3 دنوں کے اندر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ یہ کیسی مصروفیات ہم رمضان میں تلاش کر لیتے ہیں۔ محدثین کرام رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں حدیث کی خدمت کا کام ترک کر دیتے تھے، فقہا فقہ کی خدمت کا کام ترک کر دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ خدمت حدیث سے کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب کی خدمت کی جائے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یا اسی طرح رمضان کا مہینہ یا اس میں صدقہ و خیرات کیے جائیں۔ صرف یہ 2 چیزوں کا مہینہ ہے، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید یا لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو ایسے میں رمضان کے مہینے کو روزے کی حفاظت بھی ضروری امر ہے کہ انسان اس طرح کے معاملات میں یا سارا دن فیس بک پہ ہی صرف کر دے یا سارا دن واٹس ایپ پہ صرف کر دے، اور اس میں پھر یہ ایک شیطانی چرخہ ہے، جب بھی رمضان آتا ہے تو کوئی نہ کوئی شوشہ نیا چھیڑ دیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے روزے اسی شوشے کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح کے حالیہ دنوں میں رمضان آنے سے 1 دن قبل ہماری ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا کہ جو صوبائی الیکشن ضمنی الیکشن ہونے تھے انہیں زیر التوا کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد الیکشن کرانے کے حامی افراد اور ان کے مخالفین اب سارا دن ان کا ایک ہی موضوع ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے کچھ افراد پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہوتا ہے، بعض نے پی ٹی آئی کی مخالفت کا ٹھیکہ اپنے ذمے لے رکھا ہوتا ہے، وہ ان کو سارا دن کوستے ہیں، وہ ان کو کوستے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں۔ اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہو سکتی ہے کہ ان میں سے اللہ نے ہر ایک کو اقتدار دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہیں، اور یہ آج تک یہ سارے کے سارے آج تک ہماری جان صرف سود سے نہیں چھڑا سکے، یہ یہودی نظام معیشت سے ہماری جان نہیں چھڑا سکے۔ ان سارے کے سارے اس اعتبار سے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خائن ثابت ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے خائن لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیے۔ اور پھر اس سے آگے تو سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کی، اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا
وَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بتلاؤ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کا دفاع کر بیٹھتے ہو، دنیا میں تو تم ان سے ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، دنیا میں تم ان کے وکیل بنتے ہو. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کی طرف سے تم جھگڑتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، یہ بتلاؤ قیامت کے دن انہیں اللہ سے کون جان چھڑائے گا؟ قیامت کے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ہے تمہارے اندر جرأت تم اللہ کے سامنے ان کے وکیل بنو؟ ہے تمہارے اندر طاقت کہ اللہ کے سامنے ان کی طرف سے تم جھگڑو؟ اگر وہاں تم طاقت نہیں رکھ پاؤ گے تو دنیا میں بھی ایسے کام نہ کرو. امن یکون علیہم وکیلا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے دربار میں ان کا وکیل کون ہوگا؟ ہے کوئی بندہ جو اللہ کے دربار میں ان کی وکالت کرے؟ جب ادھر کوئی وکالت نہیں کر سکتا تو دنیا میں اپنے روزے میرے بھائی ضائع مت کیجیے. اور پھر مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی مبالغہ آرائی کا خطرہ نہیں ہے، بالکل اعلیٰ وجہ البصیرہ، اور میں اپنے ادراک کی حد تک بالکل درست کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس فتنے میں سب سے زیادہ ہماری جماعت کے ساتھی انوالو ہو چکے ہیں. بعض ساتھی ادھر سے انتہائی اور متشددانہ ذہن رکھتے ہیں، اور بعض ان کے مخالفین میں سے دونوں طرف سے ہمارے منہج کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں کی جاتی ہیں کہ ہمارا سر اللہ کی قسم شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ ہمارے اہل حدیث ساتھی ہیں، اور اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے بھی رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس طرح میں بھی رمضان کے روزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی رمضان کے روزوں کو ضائع کرنے والی بات ہے. اہم ترین چیز کرنا پھر کیا ہے اس مہینے میں؟ اس مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے. قرآن مجید اللہ نے اس کا ذکر عین رمضان کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں رمضان اور قرآن مجید کو آپس میں ایک خاص نسبت ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ہم نے قرآن مجید کو اس رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول، یہ رمضان اور قرآن کو آپس میں ایک اہم ترین نسبت ہے. تو اس نسبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا باقاعدہ کوئی شیڈول طے کریں، اور وہ شیڈول کسی بھی انداز کا ہو. ہر نماز کے بعد اگر صرف 20 منٹ انسان بیٹھ جائے، 15 منٹ بیٹھ جائے ہر نماز، اور یہ اہتمام کر لے کہ اذان کے وقت تک، یہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر عبادات کا مہینہ ہے، اگر اذان کے وقت تک ہم مسجد میں پہنچ جائیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نماز فرضوں کے بعد 20 منٹ بیٹھ جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو آرام سے ایک پارہ تلاوت کیا جا سکتا ہے. اور مغرب کی نماز کو اگر نکال بھی دیں کہ مغرب کی نماز کا وقت افطاری کا ہے اور نماز کے بعد کھانا کھانے کا وقت ہے، اس کو نکال بھی دیں تو 4 پارے صرف اس آدھے گھنٹہ ہر نماز کا، یعنی 10 منٹ پہلے اور 20 منٹ بعد، اس آدھے گھنٹے کی کوشش سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ 4 پارے پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح کم از کم ایک رمضان کے مہینے میں کم از کم ہم 3 مرتبہ سے زیادہ قرآن مجید کی تکمیل کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور نکالا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید یہ مکمل پڑھنا رمضان کے مہینے میں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رمضان کے مہینے میں یہ دور نکالنا، یہ بھی رمضان سے فائدہ حاصل کرنا اور رمضان کی قدر کرنے کے زمرے میں آتا ہے. رمضان کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے فارغ البالی میں کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے. آج کل تو یہ اسمارٹ فون نے اس ساری چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، کہیں 5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے،
تو سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے دور نکالنا، ان صحابہ کرام سے اور کبار تابعین سے، ان سب سے ثابت ہے کہ وہ تمام کے تمام رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ٹارگٹ طے کر لیا جائے، قرآن فہمی کے حوالے سے بھی ایک ٹارگٹ طے کر لیا جائے کہ ہم نے قرآن مجید کو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، پہلے تو زیادہ کوشش کریں، اس کے لیے تفسیر احسن البیان یہ عوامی سطح کی بہترین تفسیر ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور اگر کسی ساتھی کے پاس یا کسی بھائی کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں مصروفیات کی بات نہیں ہوتی، ہر آدمی ہی مصروف ہے، بات ترجیحات کی ہوتی ہے۔ میں دکان پہ بیٹھ جاؤں تو میری وہ مصروفیت ہو جائے گی، میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو وہ میری مصروفیت ہو جائے گی۔ بات مصروفیت کی نہیں ہوتی، بات ترجیحات کی ہوتی ہے کہ کون سا انسان کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے۔ جب ہم سارا سال اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دیگر معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں ہماری ترجیحات کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ہم اس رمضان میں اپنے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید موبائلوں میں بھی دستیاب ہو سکتا ہے، یا اسی طرح قرآن مجید کی تفاسیر بھی موبائلوں میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیں بھی، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ اور یہ قرآن دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے، جو اصل میں رمضان کا مقصود ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ دین اسلام کوئی سیزنل مذہب نہیں ہے کہ رمضان میں تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ایک شیخ فرمانے لگے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس وقت ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ستون کے درمیان صف بنانا، یہ جس طرح ہمارے مسجد میں 2 ستون ہیں، اگر ادھر صف بنائی جائے تو صاف ظاہر ہے ستون والی جگہ پہ بندہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ستون کے درمیان صف بنانا یعنی ادھر بھی صف ہو ادھر بھی صف ہو، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ستونوں کے درمیان صف بنائی جا سکتی ہے؟ رمضان میں یہ سوال کیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد سوال یہ ہوتا ہے، بعض ائمہ مساجد اللہ کی قسم یہ سوال کرتے ہیں کہ اذان پڑھ دیں، جماعت کے وقت تک کوئی بندہ نہ آئے تو کیا ہم اکیلی اپنی تکبیر پڑھ کے ہم جماعت کرا سکتے ہیں؟ اکیلا انسان کے نہیں کرا سکتا۔ یہ ہمارا اسلام ہوتا ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ رمضان میں تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، اور رمضان کے بعد تو پھر ہم اسی طرح سابقہ روش پہ چل پڑتے ہیں۔ تو میں عرض یہ بات کر رہا تھا کہ دین اسلام کوئی سیزنل مذہب نہیں ہے۔ ہاں، رمضان اللہ رب العزت نے دیا ہے اس لیے کہ سال بھر مختلف معاملات کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ جو زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم اس زنگ کو اتار دیں، وہ زنگ ہمارا ختم ہو جائے، روزے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اور رمضان کے بعد پھر عصر نو ہماری ترتیب ایسی چل پڑے کہ دین اسلام ہماری فطرتوں میں داخل ہو چکا ہو، دین اسلام ہماری فطرتوں کا حصہ بن چکا ہو، اور نماز کا ترک ہمارے لیے بوجھ بن سکتا ہو، اور نماز کا پڑھنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی رمضان کی قدر کر، اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ رمضان زنگ اتارنے کا مہینہ ہے، اور زنگ اتارنے کا بہترین طریقہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اہم ترین ایک اور کام رمضان کی قدر کرنے کے حوالے سے وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو تیز آندھی سے بھی بڑھ کر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جس طرح تیز آندھی ہر چیز کو اڑا دیتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے راستے میں اپنے جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر ہوتا، کہیں سے آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیز آندھی سے بڑھ کر رفتار میں
صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ و خیرات کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز سے ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے کاروباروں کا حساب کریں، ہمارے پاس کیا جمع ہے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کاروبار کا ہم اپنا حساب کریں۔ اس زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان میں ایک اسپیشل جمعہ ہم پڑھائیں گے، لیکن آج مختصراً یہ ہے کہ اپنے کاروبار کا حساب کریں۔ کاروبار کا حساب کرنے کے بعد جو بینک بیلنس ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کریں، گھر میں جو زیورات ہیں اس کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد، شامل کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اس کا 2.5% حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ قرضوں کو اس سے نکال دیا جائے، جو قرضہ لینا ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے، جو قرضہ دینا ہے اس کو نکال دیا جائے، جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے، جو ٹوٹل مالیت بنے اس کے اوپر 2.5% دینا اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب ثروت نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ جمع پونجی بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، صرف کاروبار کی بات نہیں ہے، اگر مال اکٹھا ہوا رکھا ہے، بینک بیلنس ہے، سال اس پر گزر چکا ہے، تو ایسے میں اس کے اوپر بھی اس کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 2000 سے 2200 کے درمیان چاندی کی قیمت ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی 1,05,000 یا اس کے اندر باہر کی کوئی اماؤنٹ بنے گی۔ چاندی کی قیمت مارکیٹ سے دوبارہ معلوم کر لی جائے اور اس کے مطابق پھر اس کی ٹوٹل مالیت پر 2.5% یعنی 40واں حصہ وہ اللہ نے فرض کیا ہے، وہ آپ کے اوپر حرام ہے، وہ آپ اپنے مصرف میں نہیں لا سکتے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب ثروت نہیں ہے، کسی کی مالیت کسی کے پاس اتنا جمع نہیں ہے، سال اس کے اوپر نہیں گزرا، تو بھی صدقہ و خیرات اتنا کرے انسان۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگیاں، اللہ کی طرف سے یہ مظاہر اللہ کی ناراضی کے جو ہم روز مرہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ گزارش کی، کبھی قحط ہے، کبھی کورونا ہے، کبھی سیلاب ہے، اور آج کل لوگوں کی فصلیں پک چکی ہیں، لوگوں نے بعض کی کٹائی بھی ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کی بارش، اس طرح کی ژالہ باری، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہمارے مسلمانوں پر آزمائش نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضی کے مظاہر ہیں۔ ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر کان دھرنے چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ لٹ نہیں مارتا، مت مار دیتا ہے، کہ بعض اوقات ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل صحیح معنی میں زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ان چیزوں کے اوپر اپنی خاص توجہ رکھیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس میں صدقہ و خیرات کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ اپنے اس ادارے کو میں یہ بات بھی آپ کو بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوٹ چھٹے کے مضافات کے جتنے بھی آپ کے مساجد ہیں، ان میں اکثر میں شہر کی تو صرف ایک مسجد کے علاوہ، وہاں بھی امین ٹاؤن میں شاید قاری صاحب خود پڑھاتے ہیں یا ان کا بیٹا پڑھاتا ہے، اس کے علاوہ اور ان کے بیٹے بھی آپ کے اسی ادارے سے پڑھ کے گئے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا بیٹا پڑھاتا ہے یا وہ خود پڑھاتے ہیں، اگر ان کے بیٹے پڑھاتے ہیں تو پھر کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کے ادارے کے فیض یافتگان تراویح نہ پڑھا رہے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ مرکز بلال ہے، جو جس کا نام اب شاید تبدیل ہو چکا ہے، یعنی تھانے کے قریب جو مسجد ہے، وہاں بھی ہمارے طلباء تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا یہ جھوک روڈ کی مسجد، اس میں ہمارے طلباء پڑھا رہے ہیں۔ امین ٹاؤن ہے یا بستی سنجرانی کے، یہ سارے کے سارے آپ کے طلباء پڑھا رہے ہیں، آپ کے اس مرکز میں آپ کے طلباء پڑھا رہے ہیں یا اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ نے جس کام کو شروع کیا آج وہ اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ آپ کے علاقے کی ضرورت کو اس نے پورا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بعض کام نظر نہیں آتے، بعض چیزیں وہ جس طرح میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بنیاد کے پتھر وہ نظر نہیں آتے، لیکن
پوری کی پوری عمارت انہی پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر وہ سرکا لیے جائیں, ان کو نکال لیا جائے تو عمارت وہ ساری کی ساری گر جاتی ہے. آپ اللہ کی توفیق سے اس عمارت کے جو عمارت اللہ کی طرف سے اب بن چکی ہے, آپ اس کے بنیاد کے پتھر ہیں. اللہ آپ نظر نہیں آئیں گے کہ جب یہ پورے علاقوں میں اور ابھی بھی ہے اللہ کی توفیق سے بعض چوٹی کی جگہوں میں, بعض دیگر جگہوں میں ہمارے فیض یافتگان پڑھا رہے